اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور اس کا لاکھ لاکھ احسان شکر ہے کہ اس نے ہمیں خیر امت میں پیدا ہونے کا اعزاز و شرف عطا فرمایا، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آخائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حاضرین اکرام، فطری طور پر انسان کے دل میں جذبہ عقیدت و محبت پایا جاتا ہے، اگرچہ کہ محبت کے اظہار کے طریقے مختلف ہیں. دیکھیے، کوئی مال سے محبت کرتا ہے تو کسی کے دل میں اولاد کا پیار ہے، کسی کو زمین سے پیار ہے تو کسی کو جائیداد سے پیار ہے، کسی کو کسی انسان سے پیار ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ تو جنون کی حد تک جانوروں اور پرندوں سے بھی محبت کرتے ہیں. بہرحال خوش بخت ہے وہ مومن مسلمان جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جلوہ گر ہے. حاضرین کرام، ہر انسان کسی نہ کسی شے سے، کسی نہ کسی چیز سے ضرور محبت کرتا ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ جب ہم اس سوال پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات عالم کے معرض وجود میں آنے کا سبب یہی ہے کہ خدا کی قسم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہوتی تو کائنات میں کسی شے کا بھی وجود نہ ہوتا. کائنات میں کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا نہیں فرماتے. نہ یہ فرش ہوتا، نہ عرش ہوتا، نہ دن ہوتے نہ رات ہوتی، نہ کوئی جن ہوتے نہ انسان ہوتا، نہ کوئی باغ نہ بہار ہوتا، نہ کوئی شہر نہ کوئی بستی ہوتی، نہ کہیں پستی نہ کہیں بلندی ہوتی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہوتی تو ظہور معبودیت نہ ہوتا، شان عبادت نہ ہوتی. اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات میں کسی شے کا بھی وجود نہ ہوتا. اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی. حاضرین کرام، اس جہاں کو اللہ تبارک و
تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر پیدا فرمایا، اور اگلا جہاں بھی جسے ہم روز محشر اور یوم قیامت کہتے ہیں وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان کو دکھانے کے لیے قائم ہوگا۔ اسی لیے تو حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ فخر اتنا سبب ہے اس انعقاد بزم محشر کا، فخر اتنا سبب ہے اس انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حاضرین کرام، اگر حساب و کتاب لینا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتا تھا، وہ جانتا ہے کہ کون جہنمی ہے اور کون جنتی ہے، کسے دوزخ میں ڈالنا ہے اور کسے جنت کی نعمتوں سے سرفراز کرنا ہے، کسے جنت کی نعمتوں سے مالا مال کرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ لیکن کل جب میدان محشر ہوگا، تمام مخلوق جمع ہوگی، کل کائنات کی مخلوق جمع ہوگی، اور ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر طرف نفسی نفسی کی پکار ہوگی۔ نہ کوئی باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا، نہ کوئی ماں بیٹی کو پہچانے گی، نہ بیٹی ماں کو پہچانے گی، نہ کوئی بھائی کو بھائی کو پہچاننے والا ہوگا، نہ کوئی دوست کسی دوست کو پہچاننے والا ہوگا۔ ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر طرف چیخ و پکار کا معاملہ ہوگا۔ تو ایسے وقت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مقام محمود پر سجدہ ریزی کے بعد اپنی گناہگار امت کے لیے شفاعت کا دروازہ کھول لیں گے، اور پھر اس کے بعد کل کائنات پر آپ کی شان و عظمت کا اعلان ہو جائے گا۔ کل کائنات کے سامنے آپ کی شان و عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرما دے گا۔ اور حاضرین کرام، آپ غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس لیے تو سارا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل فرمایا۔ اللہ کو اپنے محبوب کی ہر ادا سے محبت ہے، اسی لیے تو کبھی آپ کے چہرے کو والضحیٰ فرمایا، زلف عنبری کو واللیل اذا یغشیٰ فرمایا، نوری لبوں کو طٰہٰ فرمایا، اور اسی طرح آپ کے عمر کی قسم والعصر ارشاد فرمائی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے زمانے کی قسم، عمر کی قسم کھاتے ہوئے والعصر کہتے ہوئے، لعمرک کہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا۔ اور پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، کہ قسم ہے مجھے شہر مکہ کی۔ تو حاضرین کرام، یہ آیت کریمہ مکیہ ہے، تو پھر اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکہ شہر کی قسم ہے۔ تو عرض کیا گیا کہ مولا کیا تو نے یہ قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ اس میں تیرا گھر بیت اللہ شریف ہے، یا اس لیے ارشاد فرمائی کہ اس میں حجر اسود جنتی پتھر ہے، یا اس لیے ارشاد فرمائی کہ یہاں پر آب زمزم کا کنواں ہے، صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں، عرفات و مزدلفہ کے میدان ہیں؟ اے مولا کیا تو نے یہ قسم اس لیے ارشاد فرمائی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ قسم اس لیے نہیں کھائی کہ یہاں پر میرا گھر بیت اللہ شریف ہے، اس لیے نہیں کھائی کہ یہاں پہ آب زمزم کا کنواں ہے، اس لیے نہیں کھائی کہ یہاں پر حجر اسود جنتی پتھر ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں، عرفات و مزدلفہ کے میدان ہیں، بلکہ محبوب میں نے یہ قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ محبوب یہاں پر آپ تشریف فرما ہو، اس لیے میں نے اس شہر کی قسم ارشاد فرمائی۔ اے محبوب میں نے اس شہر کی قسم اس لیے کھائی ہے، اس شہر کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی ہے کہ اس شہر کی سرزمین کو آپ کے مقدس قدموں کے بوسے لینے کا شرف حاصل ہے، اسی لیے میں نے اس شہر کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ تو حاضرین کرام غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ سرزمین
زمین جسے حضور کے مبارک قدموں کے بوسہ لینے کا شرف حاصل ہے وہ اتنی محبوب ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر اپنا گھر بیت اللہ شریف بنوا لیا اور اس شہر کو دار الامن دار القرار قرار دیا گیا. اور پھر وہ شہر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر القرآن قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع فرما دیا ہے. تو آپ غور فرمائیں کہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین کہ بے شک پہل جو گھر لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ وہی ہے جو مکے میں موجود ہے. تو حاضرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ولادت گاہ کا مقام اس ولادت گاہ کی سرزمین اس قدر محبوب ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گھر وہاں پر بنوا لیا. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ من نوری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. اور پھر اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے پہلے مجھے پیدا فرمایا میری تخلیق فرمائی اور میری بعثت تمام نبیوں کے بعد تمام انبیاء کرام کے بعد فرمائی. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں ہی سب سے پہلا مسلمان ہوں. تو حاضرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اول المسلمین بھی ہے اول الانبیاء بھی ہے سید المرسلین بھی ہے. اور پھر حضور پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کے کیا کہنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جس مقام پر رہتے ہیں اس مقام کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم ارشاد فرما دی ہے. لیکن آج افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ ایسے بدبخت ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبا کلمات کہہ رہے ہیں غستانہ خانہ کلمات کا استعمال کر رہے ہیں بد اخلاقی کے مظاہرے کر رہے ہیں. حاضرین کرام ان کے متعلق تو قرآن مجید میں پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 خصلتیں بیان فرما دی ہے. اسے جھوٹا قرار دیا گیا ہے اسے زانی قرار دیا گیا ہے بغیر نکاح کی اولاد اسے قرار دیا گیا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں اس بدبخت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دی ہے کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخانہ کلمات کہے ہیں اور یہ کلمات اس وقت کے لیے نہیں ہیں بلکہ صبح قیامت تک جتنے بدبخت پیدا ہوتے رہیں گے اور جتنے حضور پاک علیہ السلام کی شان اقدس میں نازیبا کلمات کہتے رہیں گے یہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اعلان فرما دیا کہ یہ ایسے ہیں ان کے اندر یہ بد خصلتیں موجود ہیں. اس طرح کے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ فرمائے ہیں. لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حضور پاک علیہ السلام کی سیرت سے جوڑنے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے جوڑنے کی کوشش کریں. آج دنیا بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی ایسی کنٹریز ہیں جو حضور پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے پر وہ کھڑی ہو چکی ہیں لیکن پھر بھی آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ بعض مسلمان آج بھی غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے ہیں غفلت کی چادریں اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں. آج بھی ہمیں اپنے عیش و آرام کی فکر ہے آج بھی ہمیں اپنی اچھی نیند کی فکر ہے آج بھی ہمیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر ہے آج بھی ہمیں اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کی فکر ہے چاہے وہ حلال طریقے سے آ جائے یا حرام طریقے سے مکمل ہو جائے. ہمیں اگر کسی بات کی فکر ہے تو اپنے عیش و آرام کی اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر ہے. لیکن حاضرین کرام ایک مسلمان کا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ حضور پاک علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل و جان سے لگا لے اور پھر عمل کر کر دنیا والوں کو بتلائے کہ حضور کا چاہنے والا ہو تو اس طرح ہونا چاہیے کہ دنیا والے اسے دیکھ کر سبق
حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پہلا طریقہ مبارک یہ بتلا دیا کہ تم اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرو، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنی اولاد کو اہل بیت سے محبت کرنا سکھاؤ، اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تلاوت کرنا سکھاؤ۔ جب تمہارے بچوں کے اندر یہ تین چیزیں پیدا ہو جائیں گی، یہ تین کوالٹیز پیدا ہو جائے گی، جب تمہاری اولادیں نبی سے محبت بھی کریں گی، جب تمہاری اولاد اہل بیت سے بھی محبت کرے گی، جب تمہاری اولاد قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے گی، تو یقیناً جب حضور پاک علیہ السلام کی شان میں نازیبا کلمات کہنے کے لیے کوئی بدبخت کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا تو یہی ہمارے اولادیں ہوں گی جو ڈٹ کر ان کا مقابلہ کریں گی، ان کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی اور اپنی جان کی قربانیاں پیش کرنے والی ہو جائیں گی، اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والی ہو جائیں گی۔ لیکن حاضرین کرام، آج ہم جب اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو افسوس اس بات کا ہی ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے اپنے اولاد کی فکر کرتے ہیں، ہر معاملے میں اولاد کی فکر کی جاتی ہے، ان کی دنیاوی تعلیم کی فکر ہوتی ہے، ان کے کھانے کھلانے کی فکر ہوتی ہے، انہیں اچھے کپڑے پہنانے کی فکر ہوتی ہے، انہیں اچھا گھر میسر کرنے کی ہمیں فکر ہوتی ہے، ان کے تمام ضروریات کو پورا کرنے کا خیال ہوتا ہے۔ اگر کسی چیز کی ہمیں فکر نہیں ہے تو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہمیں فکر نہیں ہے، انہیں دین سکھانے کی ہمارے پاس فکر نہیں ہے۔ آج ہم دنیاوی تعلیم دلانے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب معاملہ دین کا آتا ہے تو ہم چندے کی تعلیم کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، فری کی تعلیم کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اور جہاں پر بھی آسانی نظر آتی ہے ہم اپنے بچوں کو ڈال کر بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ حاضرین کرام، والدین کی یہ ذمہ داری یہاں پر مکمل نہیں ہوتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ جس طرح وہ اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کی فکر کر رہے ہیں ایسے ہی ان کی دین کی تعلیم کی بھی فکر کریں، اور سب سے پہلے تو یہی ہونا چاہیے کہ اپنے اولاد کو نبی کی محبت سکھائیں، اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا انہیں سکھائیں، اور اس کے بعد پھر آپ چاہے اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنائیں، وکیل، لائر بنائیں، انجینئر بنائیں، چاہے آپ جو کچھ بھی اپنے بچے کو تعلیمی میدان میں بھیجنا چاہیں بھیجیں، لیکن سب سے پہلا فریضہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھائیں۔ آج ہم جو اپنے معاشرے میں نظر ڈال رہے ہیں اور آپ خود بھی یہ ملاحظہ کر رہے ہیں، کئی ایسے نوجوان لڑکیاں ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں، کئی ایسے نوجوان بچے ہیں جو غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں، کئی ایسے ہمارے نوجوان ہیں جو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حرام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، غلط کاریوں میں، بدکاری میں مبتلا ہو رہے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اگر حاضرین کرام وقت رہتے ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر دیں گے، انہیں دین سکھا دیں گے، ان کے دلوں میں حضور کی محبت کو پیدا کر دیں گے، تو پھر جنگ بدر میں جو واقعات پیش آئے ہیں، جو ننھے ننھے معصوموں نے، حضرت معاذ اور حضرت معوذ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، ہماری اولاد کے دلوں میں بھی وہ جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اگر آپ جنگ بدر کے حالات کو اٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں پہ جو ننھے معصوم مجاہد بھی آ جاتے ہیں جن کی عمر 7 یا 8 سال کی ہوتی ہے، 7 یا 8 برس کی عمر کے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی حضور پاک علیہ السلام کے قدموں پر اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب انہیں صفوں میں کھڑا کیا جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑوں کے برابر کیسے نظر آئیں گے؟ تو ان بچوں نے بڑے بڑے پتھر لا کر بازو صفوں میں رکھ دیے اور پتھروں پر کھڑے ہو کر شانہ بشانہ اپنے آپ کو دکھانے لگے، کاندھوں سے کاندھا بنا کر سامنے والوں کو دکھانے لگے اور بتلانے لگے کہ ہم بھی حضور پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، اور اگر وقت آ جائے گا تو ہم اپنی جان کی قربانی پیش کر دیں گے۔ حاضرین کرام، ان معصوم بچوں نے بھی جنگ بدر میں ایسی شجاعت کا مظاہرہ کیا، ایسی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ تاریخ آج بھی اس کی گواہی پیش کر رہی ہے۔ تو اگر ہم بچپن ہی سے اپنے بچوں کے دلوں میں دین کی فکر کو پیدا کریں گے، دین کی محبت کو ڈال دیں گے، حضور کی محبت
فساد کو ڈال دیں گے تو پھر جب ہمارے بچے بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، تو وہ شریعت پر بھی عمل کرنے والے ہوں گے، قرآن کے احکامات پر بھی عمل کرنے والے ہوں گے اور شریعت کی بھی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ آج آپ تمام حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کی سازشیں کی جا رہی ہے۔ کبھی ٹرپل طلاق کے طور پر انہیں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، کبھی موب لنچنگ کے کرتے ہوئے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، کبھی مسجدوں کو شہید کر کر مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے، طرح طرح سے مسلمانوں کے کاروبار کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تجارت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ہر طرح سے کفار ایک پلیٹ فارم پر آ کر منظم طریقے سے مسلمانوں کو تباہ و تارا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آج ہم مسلمانوں کے حالات، آج ہم مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ بجائے ہم ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہونے کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے ایک جگہ پر جمع ہونے کے بجائے آج ہم ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے میں مصروف ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی حق تلفی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حاضرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، جب تک کہ وہ اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلتا نہیں، اور جو کوششیں کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیابی سے ہمکنار فرماتا ہے۔ جنگ بدر کے حالات کو آپ اٹھا کر دیکھیں کہ کئی ایسے مجاہدین ہیں جن کے پاس جنگ کے ساز و سامان بھی موجود نہیں تھے، جن کے پاس گھوڑے بھی تمام تعداد میں موجود نہیں تھے، تلواریں بھی موجود نہیں تھی، تو کھجور کے درخت کی لکڑیوں کو ان صحابہ کرام نے، ان جانثاروں نے اپنا ہتھیار بنا لیا۔ فاقے پر فاقے گزر رہے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، لیکن دل میں حضور کی ایسی محبت بسی ہوئی ہے، سب کا ایک ہی جنون ہے کہ اگر جان دینی ہے تو حضور کے قدموں پہ اپنی جان کو نچھاور کریں گے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیں گے، شریعت کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر دیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام کی عزت کی خاطر، آپ کے تحفظ کی خاطر، ناموس رسالت کے لیے ہم اپنے آپ کی جانوں کی قربانی پیش کر دیں گے۔ یہی وہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، ان جانثاران مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرخروئی عطا فرمائی۔ آج ہم تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ہر طرح کی مصیبتوں میں آج مبتلا نظر آ رہے ہیں، طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا نظر آ رہے ہیں۔ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو بالکل مطمئن ہو، جس کا دل پرسکون ہو، جس کی طبیعت بالکل پرسکون ہو، اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو۔ کوئی ایک ایسا مسلمان آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کہیں پر گھروں میں لوگ بیمار پڑے ہوئے ہیں، کہیں پر نوکریوں کا مسئلہ چل رہا ہے، کہیں پر تجارتیں ختم ہو گئی ہے، کہیں پر طرح طرح کے مسائل آج ہمارے مسلم معاشرے میں نظر آ رہے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں، آج طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا ہے۔ حاضرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احد میں مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ حنین میں مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں ویسی اللہ کی مدد آپ کے پاس بھی آ جائے، اللہ کی رحمتیں آپ کے پاس آ جائے، تو آپ کو سب سے پہلا کام یہی کرنا پڑے گا کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر، کامل طور پر اسلام کے دائرے میں لانا پڑے گا۔ داخل اسلام ہمیں مکمل طریقے سے ہونا پڑے گا، شریعت مطہرہ پر عمل کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں مل سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمیں میسر آ سکتی ہے۔ اگر آج بھی ہم غفلت کی نیند میں پڑے رہیں گے، آج بھی ہم غفلتوں کی چادریں اوڑھ کر لیٹے رہیں گے، ٹانگ پر ٹانگ ڈال کر بیٹھے رہیں گے، تو حاضرین کرام یاد رکھیں کہ آنے والے وقتوں میں ہمارا
کوئی نام و نشان تک موجود نہ ہوگا، نہ ہمارے کوئی کارناموں کا تذکرہ ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ خود بھی اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ٹیپو سلطان کی ہسٹری کو کتابوں میں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ آج ہم مسلمان اس کے لیے کیا قدم اٹھا رہے ہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں اس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ٹیپو سلطان جس نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، ٹیپو سلطان کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو کبھی ٹیپو سلطان بغیر وضو کے نہیں رہے، ہر روز پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز بھی ادا کیا کرتے تھے۔ ایسے ہمارے حکمران گزرے ہیں، آج ان کی سیرت کو ہسٹری سے نکال دیا جا رہا ہے، تعلیم اور ایجوکیشن کی کتابوں میں سے اسے ختم کیا جا رہا ہے، لیکن آج ہم مسلمانوں کو ہمارے آبا و اجداد کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کے کارناموں کی حفاظت کرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ تو حاضرین کرام، آپ مجھے بتائیں کہ ہم آنے والی نسلوں کو کیا پیغام دیں گے، انہیں کس طرح کے واقعات سنائیں گے، انہیں کس طرح کے کارنامے ان کے سامنے پیش کریں گے؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ پہلے کے جو بزرگان دین کے، اولیاء اکرام کے، انبیاء اکرام کے واقعات کو سننے سے تمہارے دلوں کو چین و سکون آتا ہے، اور ان کے واقعات کو سننے سے تمہارے اندر وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس طریقے سے عمل کرنے کا شوق و ذوق پیدا ہوتا ہے۔ اگر آج ہمارے پاس ہی نالج نہیں رہے گی، آج ہمارے پاس ہی دین کا علم نہیں ہوگا، تو پھر ہم اپنی اولادوں تک دین کیسے پہنچائیں گے، نبی کی محبت کو کیسے پہنچائیں گے؟ تو حاضرین کرام، وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم تعلیمات اسلامیہ پر عمل کرتے رہیں، اور اسلام کی جو تاریخ ہے اس کا روزانہ کچھ نہ کچھ مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم واٹس ایپ کے لیے، فیس بک کے لیے، انسٹاگرام کے لیے، ٹویٹر کے لیے ہم اپنے گھنٹوں کے گھنٹے برباد کر دیتے ہیں، اور پھر اس طرح اس میں مشغول رہتے ہیں کہ رات میں سونے سے پہلے بھی واٹس ایپ چیک کیا جاتا ہے، فیس بک کو چیک کیا جاتا ہے، انسٹاگرام کو چیک کیا جاتا ہے، اور جب صبح نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو آنکھیں بھی پوری نہیں کھلتی، لیکن ہم انہی آنکھوں سے سب سے پہلے دعا پڑھنے کے بجائے، اللہ کا نام اپنی زبان پہ لانے کے بجائے، پہلے واٹس ایپ کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ کس نے کیا میسج بھیجا ہے، ایف بی کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طرح کے واقعات آج کی تاریخ میں پیش آئے ہیں۔ حاضرین کرام، اگر ہم روز مرہ کی زندگی میں ایک معمول بنا لیں، رات میں سونے سے پہلے 5-10 منٹ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں گے، اور گھر والوں کو جمع کر کر وہ واقعات سنائیں گے، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ خود ہماری نالج میں بھی، ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، اور ہمارے بچوں کی صحیح طور پر تربیت ہوگی۔ آج ہم طرح طرح کے واقعات سن رہے ہیں، طرح طرح کے مسلمانوں کے ساتھ جو واقعات پیش آ رہے ہیں، اس کا اہم سبب یہی ہے، اہم وجہ یہ ہے کہ آج ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، شریعت مطہرہ سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ خود مسجد میں نظر ڈال کر دیکھیں کہ کئی ایسے نوجوان ہیں کہ جن کے سروں پر ٹوپی بھی موجود نہیں ہے، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں ننگے سر آپ نے نماز ادا نہیں فرمائی۔ تو آج ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ نہ انہیں مسجد کے آداب معلوم ہے، مسجد کے آداب و احترام کا لحاظ ہے، نہ نماز کے مسائل سے واقف ہے، نہ کپڑے پہننے کا طریقہ انہیں معلوم ہے، نہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ انہیں معلوم ہے۔ تو حاضرین اکرام، اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم روز مرہ کی زندگی میں سے کچھ وقت ضرور روزانہ نکالیں، رات میں سونے سے پہلے یا جب بھی آپ کو وقت مل جائے، اپنے گھر والوں کو جمع کریں، 10 منٹ کا وقت نکال کر اسلام کی تاریخ پڑھیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ کے واقعات بیان کریں، صحابہ اکرام کی جانثاری کے واقعات بیان کریں، اولیاء اکرام کی محبت بھرے واقعات اپنے بچوں کے سامنے بیان کریں گے تو یقیناً ان کا بھی دل اسلام کی طرف راغب ہو جائے گا، بجائے وہ اپنے وقت کو گیموں میں صرف کرنے کے بجائے، واٹس ایپ پر اپنا وقت خراب کرنے کے بجائے، ہمارے بچے دین کی طرف راغب
راغب ہو جائیں گے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اولاد کے لیے ماں باپ کا سب سے بہترین، سب سے اچھا، سب سے بہترین تحفہ یہی ہے کہ انہیں اچھے اخلاق سکھا دیں، انہیں دین کی تعلیم سکھا دیں، حضور سے محبت کرنا انہیں سکھا دیں۔ یہی سب سے بہترین تحفہ والدین کا اولاد کے لیے ہے۔ والدین کا یہ معمول، والدین کی یہ ذمہ داری نہیں کہ اپنے بچوں کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کر دیں، اچھے سے اچھے گھر ان کے لیے بنائیں، بلڈنگیں ان کے لیے بنا کر رکھیں، جائیداد ان کے لیے بنا کر رکھیں، یہ نہیں، بلکہ سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ بچوں کو دین سکھائیں، نبی سے محبت کرنا سکھائیں، اہل بیت سے محبت کرنا سکھائیں، اولیاء اکرام سے محبت کرنے والا بنائیں، ان کے عقیدے کو اتنا مضبوط بنا دیں کہ ساری دنیا مل کر ایک طرف کھڑی ہو جائے تو آپ کا بچہ اکیلا کھڑا ہو کر ان کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے، دین کی حفاظت کرنے کے لیے قابل ہو جائے۔ تو حاضرین کرام، وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو کر اور عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر کامل طور پر عمل پیرا ہو جائیں اور اپنی ساری زندگی کو اسلام کے لیے قربان کرنے کی کوشش کریں گے، اسلام کے لیے لگا دیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرما دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کا مقصد بھی اللہ نے بیان فرما دیا کہ کیا مقصد ہے جن اور انسان کو پیدا کرنے کا۔ تو جن اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہماری عبادت کرنا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاصہ کلام کے ساتھ بیان فرما دیا، وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا انسان کے پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے اپنے وقت کو عبادت میں لگائیں، نماز جماعت کے ساتھ، 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کریں، اول پہلی صف میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ جمعہ کا موقع آتا ہے تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی جگہ میسر نہیں ہوتی، اتنی تعداد میں ہمارے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر یہی معاملہ فجر کا لے لیا جائے تو گنے چنے کے حضرات نظر آتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، ہم کامیاب اسی وقت ہو سکتے ہیں جس طرح ہم جمعہ کے موقع پر اکٹھا جمع ہو رہے ہیں، بڑی تعداد میں جمع ہو رہے ہیں۔ اگر یہی تعداد جس دن سے فجر میں آ جائے گی تو پھر مسلمانوں سے کوئی مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں کر سکے گا، مسلمانوں کو آنکھ دکھانے کے لیے کوئی ہمت نہیں کر پائے گا۔ تو حاضرین کرام، میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں، دین کی انہیں سمجھ سکھائیں۔ آج جو نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، بد کرداری کا جو شکار ہو رہے ہیں، بد اخلاقی میں جو مبتلا ہو رہے ہیں، اس کے سب سے پہلے ذمہ دار والدین ہیں۔ اگر والدین بچوں کو دین کی اچھی تعلیم دیں گے، نبی سے محبت کرنا سکھائیں گے، تو پھر بچے اپنی نفسانی خواہشات پر بھی کنٹرول کرنے والے ہو جائیں گے، دین کے لیے اپنی جان کو قربانی پیش کرنے کا ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والے ہو جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی قومیں تمہیں آنکھ دکھانے لگے، چھوٹی چھوٹی قومیں تم پر غلبہ پانے کی کوشش کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ساری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمارے بچوں کو بھی، آنے والی نسلوں کو بھی حضور پاک علیہ السلام کا سچا عاشق رسول بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ